جو کارٹونز تھے وہ ریجیکٹ ہو جاتے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی ریسٹرکشنز فیس کی ہوں. جو میرا ایکسپریشن بنا ہے اس میں بیسکلی ایڈیٹرز کا ہاتھ تھا. جہاں پہ ہمیں ہانگ کے لے جاتا ہے میں وہ تو بناتا نہیں. کارٹوننگ کا آگے جا کے جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں صابر نذر. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت معروف کارٹونسٹ ہیں. ان کے جو پولیٹیکل کارٹونز ہیں خاص طور پر ملک کی صورتحال کے حوالے سے, وہ آپ مختلف رسائل میں اور جرائد میں, اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں اس کی وجہ سے ان پر ایک افتاد ٹوٹی ہے, سو اس پر بات کرتے ہیں. پہلے ہم نے سنا تھا وزیر اعظم صاحب سے پاکستان میں صحافت جو ہے وہ برطانیہ سے زیادہ آزاد ہے. اب لگتا ہے کہ شاید ہمارے کارٹونسٹ بھی برطانیہ سے زیادہ آزاد ہونے والے ہیں. تو صابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا. تھینک یو جی, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے مجھے جو ہے آن لائن لیا. تو سب سے پہلے تو یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہم سب ہر صبح آپ کے کارٹونز دیکھ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں, اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. جو ایک اس میں طنز ہوتا ہے سیاسی صورتحال پر, ملکی صورتحال پر, اس سے لطف اٹھاتے ہیں. تو کیا ہوا کہ ابھی یہ جو انڈیپینڈنٹ اردو ہے اس سے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے کارٹونز جو ہیں وہ مزید جاری نہیں رکھ سکتے وہاں پر؟ کیا آپ کو کوئی وجہ بتائی گئی؟ نہیں, ایکچولی مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی, لیکن کچھ عرصے سے میں جو کارٹونز تھے وہ اس پہ جو آپ کہے کہ ریجیکٹ ہو جاتے تھے یا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے تھے. سو اس کے جگہ جو ہے وہ کچھ اور اگر میں ٹاپک پہ کر رہا تھا تو دو تین مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو ہے میرا جو کارٹونز ہیں وہ ان کی پالیسی میں شاید فٹ نہیں ہو رہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل ایک اچانک مجھے کہا کہ ابھی فی الحال آپ روک دیں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ ایکچولی میرے لیے کوئی بالکل چھمبے کی یا کوئی بالکل نئی بات نہیں تھی. جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان میں, میرا خیال ہے کہ جتنا میں نے کام کر لیا یہ بھی بہت غنیمت تھی. ڈھکے چھپے طریقے سے جو بھی آپ بات کر سکتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 سال سے جو پاکستان میں جو ہمیں جو فریڈم ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی ریسٹرکشنز فیس کی ہوں. اور یہ صرف اردو کی بات نہیں ہے, اکراس دا بورڈ جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ. بلکہ پہلے تو میں ریگولرلی اپنے کارٹونز بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا تھا, تو اب تو وہ ادھر بھی شیئر کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا, کیونکہ وہ ایسی بچھاڑ ہوتی ہے گالیوں کی میسیجز میں جو ہے. تو بلکہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ چلے بس جو ریڈرز ہیں وہی دیکھ لیں تو بہتر ہے, اور کبھی کبھار جو ہے میں ایک آدھ لگا دیتا تھا. سو آئی مین نہ صرف پیپرز میں اور اس میں, بلکہ جو ہے ویسے ہی آپ اپنے فیس بک پیج پہ یا ٹویٹر پہ اگر لگائیں تو وہ بھی جو ہے مجھے لگا کہ اسپیس ریسٹرکٹ ہو گئی تھی. تو ہم جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے کہ یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا. کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ سمر ٹی وی میں بھی اسی طرح کی صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئی. تو کیا اس وقت آپ کو کوئی وجہ بتائی گئی یا کوئی ادارتی دباؤ یا کوئی اس طرح کی صورتحال وہاں تھی؟ نہیں, مجھے وہ اس وقت بھی نہیں بتایا گیا. وہ بھی اسی طرح سڈن جو ہے کہ جی اب ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. اور آئی تھنک کہ جو ایڈیٹرز ہیں مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. وہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ان کے بھی ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں, اور جتنا دیر تک وہ کر سکتے تھے جو ہے اس پریشر کو برداشت تو انہوں نے کیا, اور میں نے وہاں پہ کام کیا. میرے خیال میں دونوں جگہ پہ بھی, اور میں بڑی اچھی طرح ان کو جانتا ہوں, بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ شاید پالیسی جو نیوز پیپر کے جو اپر لیول ہے اس پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. جو امیجیٹ ایڈیٹرز ہیں ان پہ شاید یہ نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اگر اپنے کیریئر کو بھی دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ جو مجھے
جو میرا ایکسپریشن بنا ہے اور جس آزادی سے میں نے کام کیا ہے اس میں بیسکلی ایڈیٹرز کا ہاتھ تھا، اور میں نے بڑے پاکستان کے جو ہے نامور ایڈیٹرز کے ساتھ کام کیا ہے، نجم سیٹھی، راشد رحمان کے ساتھ، اور جو نظامی صاحب ہیں پاکستان ٹوڈے کے، عارف نظامی، اور انہوں نے مجھے کبھی جو ہے کہیں پہ پابندی نہیں لگائی، کہیں پہ ریسٹرکشن. ایک آدھ دفعہ کبھی ہوا ہو تو انہوں نے جو ہے کسی ایک کارٹون کو جو ہے روکا یا مجھے کہا کہ یار یہ نہیں ٹھیک، اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ بائی اینڈ لارج ان کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا. جیسے ایک دفعہ میں نے بلاسفیمی پہ کارٹون بنایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے، اور پھر میرے خیال میں اگلے دن یا ایک دن بعد جو ہے سلمان تاثیر کا جو ہے اسیسینیشن ہو گئی. تو آئی ریئلائز کہ یار دے نو واٹس دا سچویشن آن دا گراؤنڈ، اور انہوں نے بڑے رائٹلی مجھے جو ہے نا اس کارٹون سے روک دیا. بالکل صحیح. تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ مجھے کبھی جو ہے یہ نہیں ہوا. اور آئی تھنک کہ میں جو اپنا کام ہے اس کا 50% کریڈٹ ان ایڈیٹرز کو دیتا ہوں. اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میرا یہ یا تو پیشن ہی نہ بنتا اور ایکسپریشن ہی نہ بنتا، میں کچھ اور کر رہا ہوتا. بالکل صحیح. اصل میں یہی میرا خیال ہے بنیادی مسئلہ جو پاکستان کا صحافتی سین ہے اوور آل اس میں بھی ہوا ہے کہ جو ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن مائنس ہو گیا اور کنٹرول براہ راست مالکان کے پاس چلا گیا ہے، اور مالکان کے کیونکہ انٹرسٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومتوں کے ساتھ الائن ہوتے ہیں، تو کام کرنے والوں کے لیے، ان صحافیوں کے لیے اور ان کارٹونسٹ کے لیے جو حکومتوں کو آئینہ دکھانے پر یقین رکھتے ہیں، اسپیس بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ پچھلے 3-4 سال میں جو صورتحال رہی اور آپ فیس کرتے رہے ہیں خاص طور پر اس حکومت کے آنے کے بعد، تو کیا آپ کو کبھی براہ راست بھی کسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، یا حکومت کی طرف سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہو دبے الفاظ میں یا دھمکی کی صورت میں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. کبھی میری لائف میں ایسا ڈائریکٹلی کبھی کسی کا نہیں ہوا ہے. وہ ہمیشہ انڈائریکٹلی ہوتا ہے، پیپر کے تھرو ہی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ضرورت بھی نہیں ہے اس کو ان کو، جب کہ وہ ان کے پاس اور طریقے ہیں. تو اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کر دوں کہ پاکستان نہیں ہے یہ، آل اوور دا ورلڈ جو ہے کارٹونسٹ، ایون امریکہ میں بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کارٹونسٹ کو ٹرمپ کے کارٹون بنانے پہ نکال دیا گیا. ایک نیوزی لینڈ کا آئی تھنک تھا ایڈر، تو امریکہ میں بھی. پھر یہ جارڈن کا کارٹونسٹ جو ہے عماد حجاج، وہ جیل بنگلہ دیش میں. سو آل اوور دا ورلڈ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو خاص طور پہ جرنلسٹ ہیں اور کارٹونسٹ ہیں، وہ ڈفیکلٹیز کا جو ہے شکار ہے. ان کی جو ہے اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ صرف ہمارے پاکستان میں ہی ایسی ایک پاپولسٹ گورنمنٹ نہیں آئی ہے، دنیا میں بھی ہے. وہ ٹرمپ کی شکل میں دیکھیں، مودی کی بھی، بولسونارو برازیل میں، ٹرکی میں. تو یہ آئی تھنک ایک جنرل پورا ایک ویو ہے جس میں کارٹونسٹ کو خاص طور پہ نشانہ اس لیے بھی بن جاتے ہیں کہ ایک تو یہ بہت ایسیسیبل ہے، جو ویژول ہے ایک کارٹون، جبکہ ایک آرٹیکل اگر آپ کسی کو بھیجیں تو وہ شاید آدھا پڑھے یا نہ پڑھے، تصویر تو فوراً دیکھ لیتے ہیں. سو اس کا امپیکٹ ایکچولی چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، سو آئی تھنک کہ یہی وجہ ہے کہ یہی نشانے پہ بھی زیادہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو جب ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی پاکستان کی صورتحال کی، تو صحافیوں نے اور کارٹونسٹس نے خاص طور پر اس دور میں بھی سروائیو کیا جنہیں ہم مارشل لاء کا دور کہتے ہیں. پاکستان میں ضیاء الحق کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کا سامنا کیا، جب خبر دینا بہت مشکل تھا اور اپنی بات جو ہے وہ کارٹون کے تھرو کہہ دی جاتی تھی. تو اب جب آپ بات کرتے ہیں اپنے دوستوں سے اور خاص طور پر اپنے سینئر سے جنہوں نے وہ وقت دیکھا تھا،
وہ کیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ اس وقت میں اور اب جو وہ فیس کر رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو جو آپ جس پیریڈ کی بات کر رہے ہیں آئی تھنک اس وقت سوری کارٹون جو ہے یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ریسنٹ نیا فینومینا ہے ود ان پاکستان، اور اس وقت آئی تھنک ایمرج ہوا تھا ضیاء پیریڈ میں، بلکہ اس نے اگر کارٹونسٹ نے یا کارٹون نے اپنی ریکگنیشن کروائی ہے تو وہ ضیاء پیریڈ میں تھی. اور پہلا جو کارٹون ہے انگلش پیپر میں جو 4 کالم کا یا 5 کالم کا ہوتا تھا افریقہ کا، یعنی ایڈیٹوریل پیج پہ جو سپیس اسے ملی ہے، اگر آپ اردو اخبارات میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 2 کالم کا کارٹون سے بڑا کارٹون کبھی نہیں چھپا. تو یہ اور کچھ پیپرز میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کے ایڈیٹوریل پیج پہ کارٹون آیا انگلش نیوز پیپر، یعنی وہ اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. اور میرا خیال تھا کہ ضیاء الحق کے دور میں فیکا کے بہت زبردست کارٹون ہوتے تھے. تو اس وقت جو ہے یہ جو انہوں نے یہ اپنے کام کیا ہے، جس وجہ سے اس کی ایک سپیس بنی اور لوگوں کو یہ نیوز پیپرز کو یہ لگا کہ کارٹونز جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے نیوز پیپر کا. اور جیسے آپ دیکھیں میرا اخبار جو ہے دی فرائیڈے ٹائمز، وہ میرا کارٹون فرنٹ پیج پہ چھاپتا ہے. سو یہ جو فرنٹ پیج پہ آ جانا ہے کارٹون کا، یہ بھی ایک آئی تھنک اچیومنٹ تھی، ریکگنیشن تھی کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف نیوز پیپر. آئی تھنک یہ انہی کی جو آپ کے اسٹرگل ہے یا جو قربانیاں ہیں، مطلب خاصی انہوں نے مارے بھی کھائیں، جیلیں بھی گئے فیکے تو خاص طور پہ. تو جس کا آئی تھنک کہ پھر بعد میں جو ہم کارٹونسٹ ہیں انہوں نے ایک لیول پہ آپ کہیں کہ ایڈوانٹیج بھی لیا. میں ظہور بھی آئی تھنک اسی وقت زیادہ دور میں تھا، میں تھوڑا سا لیٹ تھا. اور میں یہ یاد کرتا ہوں کہ ایون جو مارشل آرٹ پیریڈز میں بھی مشرف کے بھی ہم جتنی آزادی سے کارٹون بناتے تھے، ایون مطلب ہے آرمی چیف کے اوپر، مشرف کے اوپر بالکل کسی ہیزیٹیشن کے بغیر جو ہے کارٹون بناتے تھے. لیکن اب نہیں ہے. اب آپ کسی بھی ادارے کی آپ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نہ تو بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ بنا دیں تو اوپر جو ہے ایڈیٹوریل لیول پہ وہ ہو جاتا ہے، کل ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس وہ پھر میں یہی کہتا ہوں ہنس کے کہ اچھا پھر اس پہ بھی نہیں، اس پہ بھی نہیں، اس پہ بھی نہیں، تو پھر زرداری اور پھر نواز شریف بھی رہ جاتا ہے. پھر یا پھر یہ ہے کہ ٹیلی فون جو ہے اور وابڈا اور واسا اور گیس کے جو ہے پرائسز، یا پھر انٹرنیشنل اس پہ جو ہے وہ تو دور کی ایک بات ہے نا. اس پہ جتنا بھی کریٹیکل آپ بات کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ وہ نہیں ہوتے بھیڑے جس طرح ان کو ہانک کے نا آپ ایک خاص ڈائریکشن میں جاتے ہیں کہ بس ادھر جو ہے نا آپ بناتے ہیں. تو وہ اس وقت جو ہے ہمیں بالکل وہی سچویشن ہے. تو میں تو اسی لیے پھر جہاں پہ ہمیں ہانک کے لے جاتا ہے میں وہ تو بناتا نہیں. میں کہ جی یہ پھر مجھ سے نہیں ہوگا کہ جدھر آپ ہمیں ہانک کے لے کے جا رہے ہیں ہم اسی کو صرف بنائیں، اس کے بعد ہم کچھ اور ہی بنا لیں، یہ مہنگائی پہ بنا لیں اور سوئی گیس پہ بنا لیں، وہ بہتر ہے. بالکل. یہ جو ہانکا ہے یہ صرف کارٹونسٹ کو نہیں لگایا جا رہا، یہ پورے صحافتی طبقے کو لگایا جا رہا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ پورے معاشرے کو لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب تقریباً 1.5 سال رہ گئے اس حکومت کا، اور کبھی کبھی تو وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اگلے 5 سال بھی موجود رہیں گے، کہ ریزسٹنس پروفیشن کے اندر سے ہو رہی ہے اور یہ صورتحال آگے بہتر ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید خرابی ہوگی؟ نہیں، کسی لیول پہ تو مجھے بہت امید ہے کہ اب دیکھیں ایک ریپریشن ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. اس کے خلاف جو ہے پھر ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنا زور پکڑتی ہے. اور ہم تو یہی دیکھتے ہیں پچھلی ہسٹری کا یہی ہے کہ جتنا بھی آپ نے
کوشش کی ہے دبانے کی آوازوں کی، وہ اتنی اسٹرانگلی جو ہے اور مختلف ڈسٹرکٹیو اس میں بھی جو ہے آئی ہیں، لیکن آواز جو ہے اس کو آپ دبایا نہیں جا سکتا. پاکستان جو ہے کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے جس میں 4 بڑے جو ہے شناخت موجود ہیں، ثقافتیں ہیں، کلچر ہے. ایک تو اس میں ڈائیورسٹی بڑی ہے جو ایک پازیٹیو چیز ہے. سو میں تو بہت پر امید ہوں کہ یہ جو وقت ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی ایسے وقت دیکھے، یہ بھی ختم ہو جائے گا اور شاید اس سے زیادہ بہتر. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں مجھے تو ابھی یہی لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ تو سخت جو باتیں ہیں وہ عام ایک قاری کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر جو ایک ریگولرائزڈ میڈیا ہے اس کو اگر یہ دبا دیں گے تو پھر جو ایک irregular ہے جس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کو یہ پھر اس میں تو پھر جو مرضی، یعنی وہ زیادہ آئی تھنک ڈینجرس ہے. تو وہ وہاں سے پھر آوازیں آئیں گی. اب کیسے اس سب کو جو ہے نا روک سکیں گے؟ سو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تو بہت امید ہے کہ یہ ایسا جو یہ اس وقت سچویشن ہے یہ انڈیفینیٹلی نہیں چلائی جا سکتی، بلکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ زیادہ ویکنس ہے جو اتنی زیادہ اسٹرانگلی فورسلی وہ کر رہے ہیں. یہ اتنا زیادہ ویک ہے کہ ایک چھوٹی سی آواز کو بھی جو ہے انہیں لگتا ہے کہ اس سے شاید ہماری کرسی گر جائے گی. بالکل میں اس بات پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ڈیسپریشن کا اظہار ہے، کیونکہ وہ باتیں جو پہلے کونوں خدروں میں ہوتی تھیں اب وہ چوک میں ہونی شروع ہو گئی ہیں، مین سٹریم میڈیا میں ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ اس آواز کو اگر دبا دیں گے تو یہ باتیں نہیں ہوں گی. لیکن ہم نے تاریخ میں جیسے آپ نے کہا یہی دیکھا ہے کہ ہر آنے والی حکومت اور ہر آنے والا جو کوئی مقتدر شخصیت ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اب ہم طے کریں گے کہ کیا ہوگا، لیکن ایونچولی پھر وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور صحافی جو ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آپ کے تھاٹ پروسیس پہ کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کسی کارٹون کے بنانے کا تو وہ خیال کیسے آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ آپ ڈفرینٹ چیزوں پر کام کرتے ہیں یا آپ خبروں کو مانیٹر کرتے ہیں؟ کیسے ہوتا ہے یہ؟ ہاں یہ بڑا وہ انٹرسٹنگ وہ ہے جو تھاٹ پروسیس ہے، اور جیسے کہتے ہیں جی کریٹیو پروسیس. تو میں ایکچولی آپ کو بتاؤں کہ میں بیسکلی تو اپنے آپ کہتا ہوں ایکسیڈنٹل کارٹونسٹ. میرا روم میٹ جو بہت اچھا کارٹونسٹ ہے وہ نیو یارک میں آج کل ہوتا ہے، تو وہ پہلے فرائی ٹائمز کام کر رہا تھا تو اس سے نیوز چلا گیا، اچھی جاب آفر تھی تو اس نے کہا میری جگہ 1 مہینہ کام کرو، مجھے اگر نئی جگہ پسند نہ آئی تو میں واپس آ جاؤں. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ فرائی ٹائمز. ادھر پھر میں نے کچھ کلر کارٹون بھی بنائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے، اب آپ یو فٹ انٹو دس آرگنائزیشن لائک اے ہینڈ ان اے گلو، تیری تنخواہ بھی بڑھا دینے آتے تو بس اتھی رہے. سو ایسے ہی میں نے یہ اسٹارٹ کیا. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کالج میں ہم لوگ پولیٹیکل اس کا پروسیس کا حصہ تھے، جو اسٹوڈنٹ جو ہماری یونین بھی تھی، تو مجھے پولیٹکس کا آپ کہہ لیں تھوڑا سا اندازہ پہلے سے تھا. تو جب میں پہلی دفعہ گیا تو میں تو بہت سیریس پینٹنگ اور سیریس جو ہے، اس سے پہلے میں آرکیٹیکچر پڑھ رہا تھا، تو مجھے تو بڑا یہ مشکل لگا کہ اس میں مذاق کا پہلو بھی اور اس میں چیزوں کو بگاڑیں پھر نظر بھی آئے. تو پہلے کچھ عرصہ تو میرے پسینے نکل گئے کہ میں یہ کیسے کروں. سو پھر وہ مزاحیہ ڈرامے دیکھو، جوک بکس اور وہ سارا، پھر جو کارٹونسٹ ہیں ان کا کام جو ہے دیکھا، پھر اسے کاپی کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لرنڈ پروسیس ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی گاڈ گفٹڈ ہے اور یہ کارٹونسٹ. میں بالکل کارٹونسٹ نہیں تھا، بالکل بہت سیریس. سوری. سو یہ آپ کہیں کہ ڈیولپ کیا میں نے یہ جو اس کی لینگویج ہے جو کارٹونز کی، کیونکہ پاکستان میں کوئی السٹریشن یا کارٹونز کا اسکول نہیں ہے. سو جو بھی مجھے ینگ یا جو بھی ملتا ہے میں نے کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی اس میں سیریسلی انٹرسٹڈ ہیں تو آپ یعنی وہ گول اچیو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جی یہ ان بورن کوئی کوالٹی ہوتی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
بعض اوقات ایک جب میں خبر تو دیکھ لیتا ہوں کہ یار یہ انٹرسٹنگ ہے، ایک دو دن تک یہ رہے گی خبر، تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آئیڈیا کوئی نہیں آ رہا ہوتا، تو میں پیپر کے اوپر جو ہے ویسے ہی لائنیں لگانی، بادل کچھ ڈرا کرنا شروع کرتا ہوں. سو آہستہ آہستہ جو ہے اس میں مجھے کچھ کوئی ایک امیج سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ میں بنا لوں. مثلا ہم کارٹوننگ میں یہ کرتے ہیں، پھر مجھے یہ لگا کہ ہم دو مختلف متضاد چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں. مثلا اکانومی ہے تو اگر ٹیکس لگ گیا ہے تو ہم یہی بنائیں گے کہ جی گاڑی جا رہی اور آگے ایک بہت بڑا پتھر ہے. اب اس کو پھر ایگزیجریٹ کرنا ہوتا ہے، لوگ پتھر کے بجائے پورا ایک پہاڑ بنا دیتے ہیں. ٹیکس لگا ہوگا شاید 2% لگا ہوگا لیکن آگے ایک پہاڑ ہوگا، نہیں پھر اس کو ایگزیجریشن. سو یہ امیجز جو ہے کیونکہ یہ ہم لوگ امیجز میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایڈیٹرز ہیں وہ سوچتے ہیں ورڈز میں. وہ جب بھی کوئی آپ کو آئیڈیا دیں گے نا کوئی وہ تو وہ ہوگا کوئی محاورہ ہوگا کہ جی وہ واکنگ آن اے ٹائٹ روپ، تو وہ بنا دے جی ہوتے جا رہے ہیں کینچی آ رہی. تو وہ ایکچولی ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ آتے ہیں ورڈ سے، ہمارے جو آئیڈیاز ہیں وہ آتے ہیں امیجز سے، کہ دو امیجز کو ہم کیسے جو ہے آپس میں. اس کی میں آپ کو مثال دوں، جیسے زیادہ تر ہم لوگوں نے بنایا ہے جب یہ وار ٹیرر ہو رہا تھا دھماکے، تو آسٹرچ کا ہم نے شتر مرغ بناتے تھے کہ اس کا سر جو ہے وہ ریت میں ہے، کہ یعنی ہم ارد گرد لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ میں نے تو بنا دیا، پھر میں نے کہا کہ اس کی جو گردن ہے اور جو ٹانگ ہے نا اس کے درمیان ایک ہیمک سا میں نے بنایا جس میں ایک بندہ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک سمپل امیج ہے اس میں جب میں نے یہ چیز ایڈ کی تو اس کا ٹوٹل ایک میننگ ایک اور بدل گیا. سو دیٹس ہاؤ یہ پروسیس چلتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے اور کلک کیا. اوور دی ایئرز آپ کی جب پریکٹس ہوتی ہے یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپر کے اوپر آئیڈیاز آتے ہیں، ویسے بیٹھے 5 گھنٹے بھی آپ بیٹھے رہے تو آپ کو نہیں آئیڈیا. جیسے اس کی مثال ایسے آپ دیکھ لیں کہ جو رائٹرز ہیں وہ ٹائپ رائٹر پہ بیٹھتے، اس کے بغیر جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ پروسیس سٹارٹ نہیں ہوتا. اسی طرح ہم لوگ اسکیچ بک کے اوپر پینسل لے کے بیٹھتے ہیں تو تب یہ آئیڈیاز جو ہے یہ اور وہ پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. یعنی وہ جو صرف لکیریں کھینچنا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا کریٹو پروسیس ہوتا ہے. تو جو اینڈ پروڈکٹ لوگ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کتنے گھنٹے کی محنت ہوتی ہے، اور کتنے کارٹون آپ بنا کے یا آدھے بنا کے پھاڑ کے پھینکتے ہیں جس کے بعد آپ پھر وہ ایک پروڈکٹ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بنا رہے ہیں اور سڈنلی آپ کو ریئلائز ہوا کہ یار اس سے اچھا تو اس کو اگر ہم یہ ٹوسٹ کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ فنی ہوگا. کیونکہ اس میں ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے جو میرے لیے ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے کہ اس کو ہم ویژول اس میں بالکل یعنی اس کو ایکسپلین کریں جو پولیٹیکل سچویشن ہے، لیکن اس میں ایلیمنٹ اگر مزاح نہیں ہے، وہ ایکسپلین تو کر رہا ہے لیکن اس میں اگر مزاح نہیں ہے تو میرا خیال ہے وہ ایک سکسیسفل کارٹون نہیں. سو ہم اس آئیڈیاز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جس میں تھوڑا سا مذاق بھی ہو، اور جب کوئی دیکھے تو فوراً یا اسمائل آئے یا کہکا وہ لگائے. تو آئی تھنک جو کہکا ہے وہ ایک نشانی ہے کہ اس کو بات سمجھ آ گئی، یعنی یور میسج از گون اکراس. اور یہی اچھا لطیفے کا بھی یہی ہے کہ جس پہ فوراً ہنسے، وہ نہ ہو کہ چپ ہو کے تو کی مطلب سی. بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جس کو آپ اور آپ کے مداح مزاج سمجھ رہے ہیں وہ حکومتوں کو نشتر کی طرح لگتا ہے اور پھر وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک جو اعتراض اسی حوالے سے آپ پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کے بڑے فیوریٹ سبجیکٹ ہیں اور آپ ان پر بہت زیادہ کارٹونز بناتے ہیں اور دوسروں پر نہیں بناتے. اس کی وجہ تو ذرا بتائیں کہ آپ ان کو ہینڈسم سمجھتے ہیں اس لیے آپ زیادہ بناتے ہیں یا وہ آپ کو مواقع زیادہ دیتے ہیں؟ نہیں، ایک تو وہ جو ہے نا وہ جو میں نے آپ کو ہانکنے والی بات کی نا، ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ جدھر ہانکا جا رہا ہے ادھر تو میں تو نہیں جاتا، وہ انلیس کہ کوئی ایک آدھ ایسا ایشو آ جائے.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ وہ ایسی ایک بات کر دیتے ہیں, مجھے تو کبھی لگتا ہے شاید یہ ان کی پالیسی ہے کہ ایک بالکل ایک میننگ لیس اور ایک جو ہے مزاحیہ سی بات کر دیں گے, جیسے موسموں کی بات کر دی, 12 موسم ہیں اور جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملتی, تو مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نیوز میں رکھنے کے لیے شاید بالکل ان کی اسٹریٹجی ہے. تو اس سے تو پھر تیسری بات یہ کہ گورنمنٹ میں ہے, اور جیسے ہم دیکھتے ہیں ہر روز ایک نہ ایک کوئی ایسی چیز ہوئی ہوتی ہے جس کا سبجیکٹ, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وجہ ہے. اور چوتھی وجہ میں ایک تو یہ ہے کہ جو یہ جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کر کے جیسے یہ کیا جاتا ہے, مطلب ہیرس بلکہ کیا جاتا ہے خواتین جرنلسٹوں کا, آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ, تو ایک یہ بھی وجہ ہے جو آپ کہہ لیں کہ جو اس کے کارٹون ہیں اس میں تھوڑا سا وہ جو ہے تیکھا پن زیادہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اور اس سے پہلے جو گورنمنٹس تھی, آئی تھنک مجھے پہلے یہی کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ کریٹیکل ہیں نواز شریف کے, اس سے پہلے مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ PPP کے جو ہے سپورٹرز ہیں. ایسا نہیں ہے, مطلب جو ایک وقت تھا, بلکہ میجر جو میرا عرصہ ہے اس میں بہت زیادہ کریٹیکل تھا PMLN کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص سچویشن میں جب جو ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کو اس کے مطابق کرنا چاہیے. جو میجورٹی جب نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پھر یہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور اس میں جو ہے مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ جب اپوزیشن میں یہ جماعتیں ہوتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں انڈیپینڈنٹ میڈیا بڑا ضروری ہے, لیکن جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں اور وہی آئینہ ان کے اپنے سامنے آ جاتا ہے تو پھر ان کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ ایک کارٹونسٹ کا طبعاً شرارتی ہونا کتنا ضروری ہے؟ اس کے لیے وہ جو انڈیا کے ایک بہت زبردست کارٹونسٹ تھے RK لکشمن, جن کی کتابیں اور کارٹون مجھے بہت پسند تھے, اور میں اس کی جو ڈرائنگ ہے اس کو بھی وہ بہت ہی انڈین برش کے ساتھ کرتا تھا, ایکسیلنٹ. تو اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 3 چیزیں جو ہے کارٹونسٹ کے لیے ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو ہے مطالعہ ہونا چاہیے چیزیں کے بارے میں, نہ صرف پالیٹکس ہے پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا, پھر جو بہت سارے سوشل ایشوز ہیں اس پہ آپ نے کیا اینگل لینا ہے, مطلب خواتین کے حقوق کی بات ہے, ووٹنگ کا جو مسائل ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ علاقوں میں تو سارے مل گئے کہ جی عورت کو ووٹنگ کے لیے آنے ہی نہ دیں. پھر جو ہمارے اپنے رائٹس ہیں, جو بیسک جو کانسٹیٹیوشن کے, اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. سو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف پولیٹیکل بلکہ جو سوشل ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے یعنی کامنٹ کیا جانا چاہیے اور اویئرنیس ہونی چاہیے. بالکل صحیح. تو جی بات پوری کریں آپ. تو سوری, میں آپ کا بیسک کوشچن جو تھا, میں کہہ رہا تھا کہ شرارتی ہونا کتنا ضروری. جی 3 چیزیں. تو اس نے کہا 3 چیزیں. ایک تو اس کا مطالعہ ہونا چاہیے, دوسرا جو ہے اس کی ڈرائنگ جو ہے وہ بالکل ایک ماسٹر کی طرح ڈرائنگ ہونی چاہیے. عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ کارٹونسٹ کے لیے ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگانی ہوتی ہیں, تو کون سی اتنی اسکل کی ضرورت ہے, جو میرا خیال ہے بالکل غلط ہے. کارٹونسٹ کے جو ہے نا یہ بہت مشکل کسی کے چہرہ بگاڑنا, لیکن وہ نظر بھی آئے. پھر پتلی ٹانگوں پہ جو ہے ایک بڑا سر کو بیلنس کرنا, یہ بڑا یہ وہ بھاگ رہا ہو, تو اس کے لیے ڈرائنگ کی. تیسرا جو ہے اس کا ہونا ہے سینس آف ہیومر, ایک فنی بون جو ہے نا جسے وہ کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ 3 ایلیمنٹس ہیں. سو اگر آپ فنی ہیں بھی اور آپ کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہے تو بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ جو آپ سوچتے تو ہیں لیکن آپ کے پاس اتنی اسکل نہیں ہوتی ہے کہ اسے آپ پیپر پہ ٹرانسفر کر سکیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو اس کی ہسٹری ہے, اس کے بارے میں نہیں پتہ. مطلب جو امیجز ہیں ان کے بھی آپ دیکھیں تو ایک مختلف کلچرز میں مختلف امیجز کے مختلف میننگ ہے.
گدا جو ہے وہ امریکہ میں کچھ اور ایک پارٹی کا سمبل ہے, یہاں پہ کچھ اور اس کے معنی ہیں. اسی طرح الو کا جو ہے وہ بھی فرق ہے. پھر کیسے آپ ان امیجز کو پلے کرتے ہیں, کچھ جیسے گریک, بہت لوگ کارٹونس یوز کرتے ہیں گریک میتھولوجی سے امیجز, ٹروجن ہارس ہے. سو یعنی آپ کو ان ساری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ان کی ہسٹری بھی پتہ ہونا چاہیے. سو یہ تھری ایلیمنٹس ہیں آئی تھنک کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انلیس آپ کے کارٹون پہ کوئی ہنستا نہیں ہے تو وہ آئی تھنک دیٹس ناٹ سکسیسفل کارٹون. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بتائیں, اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آپ کارٹونز کے حوالے سے. تو آج کل ظاہر ہے صحافتی طبقے میں اور جو لوگ جرنلزم کو فالو کرتے ہیں آپ زیادہ پہچانے جاتے ہیں, لیکن آپ ایک بڑے اکمپلشڈ پینٹر بھی ہیں. تو کس قسم کی پینٹنگز آپ بناتے ہیں, اور آپ کو اگر چوائس دی جائے تو آپ کس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ بیسکلی ایکچولی میں نے اب کہا نا میں سیریس پینٹنگ بیسکلی تو وہ تھا میرا شوق تھا, تو یہ میں ایکسیڈنٹلی آ گیا. تو میں نے کہا چلو ہفتے میں, چونکہ ویکلی ہفتے میں 2-3 دن ہے تو اچھا ہے, چلو میرا ایک آپ کہہ لیں وہ غبار بھی نکل جائے گا اور ضیاء کے کارٹون بنانے پہ پیسے بھی مل جائیں گے. اس سے اچھی کیا بات ہے. تو ایک پارٹ ٹائم جو ہے میرا یہ میں یہ کر رہا تھا, لیکن پھر وہ ڈیلی ٹائمز جب شروع ہوا تو میں وہاں پہ پھر ریگولر ڈیلی, تو آپ کہہ لیں آہستہ آہستہ پھر ایون ڈیلی ٹائمز میں ایڈیٹوریل کارٹون وہ پہلی دفعہ تھی جب میں ایک ڈیلی کے لیے کر رہا تھا. اس سے پہلے مجھے مساوات کے لیے بھی کہا تھا لیکن میں نے نہیں کیا. لیکن میرا اصل یہ شوق تھا پینٹنگ کا, اور میں جو پینٹنگ کرتا تھا وہ تھی جو ہمارے انڈیجنس ادھر انڈیا کی, پنجاب کی جو کہانی ہے اور میتھس ہیں ان کے بیسس پہ سمبولک پینٹنگز کرتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے کچھ سولو ایگزیبیشن بھی کی ہیں, گروپ میں بھی کام کیا ہے, لیکن وہ ہوتا تھا کہ سال میں 8-10 پینٹنگز اس طرح بن گئی. واٹر کلر میں بچپن سے کر رہا تھا, میرے والد نے مجھے سکھایا تھا اور ان کا خیال تھا کہ اب چلو 1-2 گھنٹے بزی رہے گا, مجھے تنگ نہیں کرے گا. لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرا ایک زندگی کا پورا ایک وہ بن جائے گا, کیا کہتے ہیں, پروفیشن بھی بن جائے گا اور شوق بھی. سو ابھی اس کووڈ میں میں نے دوبارہ جو ہے جب واٹر کلر کیا تو وہ لوگوں کو خاصا پسند آیا. چونکہ میری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آرکیٹیکچر بھی 3 سال پڑھ چکا تھا, پھر آرکیٹیکچر چھوڑ کے میں فائن آرٹس آیا. سو مجھے لاہور کی بلڈنگز کا, ان کی ہسٹری کا تھوڑا شوق بھی تھا, پتہ بھی تھا. میں نے جب یہ وال سٹی کے اوپر پینٹ کیا اور پورٹریٹس میں وہ بھی بچپن سے کر رہا تھا, تو پھر مجھے ایسے لگا کہ میں واپس اپنے اس جو میرا خیال تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام کروں گا, وہ اس کووڈ کی وجہ سے دوبارہ میں پینٹنگ پہ آیا. میں ریگولرلی پینٹ کرتا ہوں, بلکہ ایگزیبیشن بھی 2 ایگزیبیشن اس کووڈ میں کی ہیں, 3 بلکہ. یس, تو میرا شروع سے یہی ارادہ تھا کہ یہ کارٹوننگ ہے یہ تو ایک وقتی سا کام ہے, یا لیکن جو میں جب تھوڑا سا فارغ ہوں گا یا انڈیپینڈنٹ تو میں پینٹنگ کروں گا. وہ آئی تھنک کووڈ کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا, کیونکہ گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے تھے ٹوٹلی. سو میرا خیال تھا کہ یہ میرے لیے تو بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. بالکل صحیح. لیکن کارٹونز جو ہیں وہ اب وہ کمبل بن گئے ہیں جن کو آپ چھوڑنا بھی چاہیں گے تو میرا خیال ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہم جیسے لوگ تو محظوظ ہوتے ہیں آپ کے کارٹونز سے. آخر میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ جنریشن جو اب ان کارٹونز کو دیکھ کے انسپائر ہوتی ہے اور آپ کی طرح کارٹونسٹ بننا چاہتی ہے, ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ویسے یہ بہت عجیب سی بات ہے, ایسا بات کرنی تو نہیں چاہیے. بہت سارے ہے, میں کچھ ینگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتا بھی رہا ہوں, آن لائن کلاسز بھی کی, اور میرا خیال ہے کہ جو کارٹوننگ کا آگے جا کے جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جرنلزم میں نہیں ہے. ہاں, لیکن ان جنرل کارٹوننگ کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. آگے جو اینیمیشنز ہو رہی ہیں اور جس قسم کا ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے یہ آپ کہیں کہ بہت خاصی حد تک ایزی بھی ہو گیا. سو اس میں نہ صرف یہ بلکہ سافٹ ویئر میں کے لیے بھی, گیمنگ کے لیے جو آپ
یہ کمپیوٹر پہ اور موبائل پہ جو گیم دیکھتے ہیں اس کے کریکٹرز کے لیے. سو اس کے لیے کارٹوننگ کی بہت اسکوپ ہے اس میں, یعنی فیوچر ہے اس میں, آپ کے پیسہ بھی ہے. لیکن جو میرا خیال ہے کہ جو جرنلزم ہے یہ کچھ ہی اخبار ہیں جو اسٹیبلشڈ اس وقت پاکستان میں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی تیزی سے آن لائن جو ہے اس پہ ویب پہ شفٹ ہو رہے ہیں. جو پرنٹ ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آئی ڈونٹ نو, یہ میرا خیال ہے کہ کوئی جو ایڈیٹوریل کارٹونز ہیں ان کا کوئی خاص مستقبل پاکستان میں. تو ابھی تک جو نئے ینگ لڑکے آئے میں نے دیکھا ہے انہوں نے کچھ نیوز پیپر میں کام کیا ہے, they disappeared. وہ کوئی جو ہے ڈیزائننگ کام کر رہے ہیں, کوئی کسی نے اور کر لیا. لیکن ان جنرل آئی تھنک کہ کارٹوننگ کا اور جو کیریکیچرز ہے ان کا, کارڈز ہو گیا, پھر آئی مین اس کے بہت سارے ایوینیوز نکل سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو السٹریشن ہے, السٹریشن ٹوٹلی بالکل ایک نئے فیلڈ ہے پینٹنگ سے یا اسکلپچر سے, جس میں آئی مین بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو خاص طور پہ السٹریٹرز, یہ بچوں کی جو بک ہے خاص طور پہ اس میں دیکھیے بچوں کی جو بک ہے وہ کارٹون جو بکس ہوتی ہیں وہ زیادہ پاپولر ہوتی ہے بچوں میں. یہ ہم لوگوں نے ایک سروے کیا تھا جس میں بہت خوبصورت السٹریٹڈ بک تھی اور ایک کارٹونش بک تھی. اس طرح بہت ساری رکھی. ہم نے جو اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو انہوں نے پک کیا تھا وہ کارٹوننگ کی جو السٹریٹڈ تھی. جو دوسرا تھا وہ بہت خوبصورت, میں اس دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنی اچھی کوالٹی, لیکن بچوں کو وہ پسند آئی کارٹون. پھر جو ہمارے ٹیکسٹ بکس ہیں ہمارے ساتھ انڈیا میں ٹیکسٹ بکس میں جو ہے کارٹونز اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے اوپر اگر ڈیوڈ لو کے کوئی 20 کارٹون آپ دکھا دیں تو آپ کو پوری سیکنڈ ورلڈ وار کی ہسٹری سمجھ آ جائے گی, بجائے اس کے کہ اس کے لیے آپ 3 جو ہے 500 صفحے کی کتابیں پڑھیں. سو یہ بہت جو ایجوکیشن کے لیے بہت اس کی امپورٹنس ہے. ایون الٹریٹس کو ہم جو ہے سمجھا سکتے ہیں تھرو امیجز. آپ دیکھیں نا کہ جس کو جو فرینچ میں جو کوئی آرٹیکل لکھتا ہے وہ اگر پرشین والا وہ نہیں پڑھ سکتا, لیکن امیج ایک ایسا وہ ہے فارمیٹ کہ وہ الٹریٹ تک بھی اس کا میسج جاتا ہے, اور جس کی زبان فرق ہے یا فرق لکھنے والے اس تک بھی جاتا ہے. اور میں اس کی سب سے بڑی مثال دیتا ہوں ٹریفک سگنلز کی. آل اوور دا ورلڈ امیجز ایک ہی ہیں, نیچے ٹیکسٹ جو ہے وہ فرینچ میں اگر ہے, ادھر اردو میں ہے یا انگلش میں. سو یہ اس کی جو ہے اسٹرینتھ ہے امیج. بالکل. اور بلاگ میں اور کمیونیکیشن میں جو امیجری ہے اور سمبلزم ہے اس کی تو بڑی ایک اہمیت بڑے عرصے سے ہے, اور الفاظ تو خیر پھر آپ ان کو انٹرپریٹ مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن امیج نہیں ہے. دوسری بات جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اسکل کی اہمیت بہرحال اپنی جگہ موجود رہے گی, اس کے لیے ڈفرینٹ فارمز بھلے آگے مستقبل میں اویلیبل ہوں. تو آج آپ کا ہم نے کافی وقت لیا, اور اس وقت میں آپ کے ساتھ ابھی حالیہ جو واقعات ہیں اور آپ کے پروفیشن کے حوالے سے اور جو کام آپ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. لوگوں کو آپ کی مشکلات اور آپ کے کریٹو پروسیس کے بارے میں جاننے کا موقع یقیناً ملے گا. آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مہمانوں سے آئندہ بھی آپ کی گفتگو ہوتی رہے. صابر صاحب, آپ کا اور دیکھنے والوں کا سب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.